اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی ایم ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پروگرام تفہیم اسلام کے میزبان محمد عمار رضا اعوان کی طرف سے اندرون ملک اور بیرون ملک کے تمام ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ جیسا کہ ناظرین کرام جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہے اور اسی مہینے میں ہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن بھی ہے۔ آج ہم نے اسی مناسبت سے ایک اسپیشل پروگرام تشکیل دیا ہے اور اسی موضوع پر ہی ہم قبلہ سے کچھ سوالات کریں گے اور قبلہ ہمیں ان کے جوابات مرحمت فرمائیں گے۔ قبلہ اجازت ہے؟ ہاں جی ماشاء اللہ۔ قبلہ پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے نبی ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ معلیٰ میں قابل قبول دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ اور یہ اسلام ہم تک جو پہنچا، یہ پیغمبر اسلام روحی و ارواح العالمین له الفداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ لہذا جہاں خالق کائنات کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اسلام بنایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، انہیں بے کم و کاف منو ان خالق اکبر کا بنایا ہوا اسلام ہم تک پہنچایا۔ ہم اس کا ماننا، سمجھنا، سمجھانا اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے رنگ میں رنگنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ خدا نے دین بنا دیا، پیغمبر اکرم نے پہنچا دیا، اب اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں، تفویض ہی نہیں، لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین۔ آدمی کو خالق اکبر نے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت فاعل مختار بنایا ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ جس کا جی چاہے وہ بندہ شاکر بن کے جیے اور جنت کا حقدار بن جائے، اور جس کا جی چاہے وہ بندہ کافر بن کے جہنم کا سزاوار بن جائے۔ لہذا خالق اکبر نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں خاتم الانبیاء والمرسلین کا امتی بنایا، جو صرف عام لوگوں کے نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، عام لوگوں کے رسول نہیں بلکہ رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میرے عزیزوں اور حاضرین کرام، خالق کائنات کبھی اس بندے کو نبی نہیں بناتا، کبھی کسی بندے کو رسول نہیں بناتا جب تک اس کے اندر کم از کم 5 ملکات اور 5 صفات جلیلہ و جمیلہ نہ پائی جائیں۔ پہلی صفت جو نبوت اور رسالت کے لیے لازم ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات جس کو نبوت کے عہدے سے سرفراز فرماتا ہے، اس کو عالم علم لدنی بھی بناتا ہے، خود اس کو اپنے مدرسہ علم لدنی سے فراغت کی صنعت عطا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی نے دنیا کے سکولوں کالجوں میں ایک لمحے کے لیے بھی علم حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کا معلم خالق کائنات ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندے خاص کو قرآن پڑھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرا حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا میں اللہ نے تمہیں وہ پڑھا دیا۔ لہذا عالم علم لدنی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ دوسری صفت جو ایک نبی کے لیے لازم ہے وہ ہے عصمت۔ عصمت کیا ہے؟ اللہ ان کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا کر دیتا ہے
کہ جس کی موجودگی میں وہ گناہ کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتے اور اللہ کی اطاعت کو ترک کرنے کا کبھی عزم بھی نہیں کرتے، اس کا نام ہے ملکہ عصمت۔ آدمی اس سے مجبور نہیں ہو جاتا، ان کا اختیار باقی رہتا ہے، لیکن باوجود مختار ہونے کے کبھی گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتے اور کبھی اللہ کی نافرمانی کرنے کا عزم و ارادہ نہیں کرتے۔ لہذا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی معصوم نہ ہو تو ان کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ وہ آتے ہیں لوگوں کو گناہ ترک کرانے کے لیے، نیکیاں کرانے کے لیے، لیکن اگر ان کا خود دامن آلودگی سے ملوث ہو جائے تو پھر کہنا پڑے گا خیشتن کو مس کرا رہبری کند، جو خود گمراہ ہو وہ کیسے دوسروں کی رہنمائی کرے گا۔ لہذا نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کائنات کے سارے دشمن بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں، ان کے دامن عصمت پر کسی گناہ صغیرہ کبیرہ کا دھبا ثابت نہ کر سکیں۔ اور تیسری چیز جو نبی کی نبوت کے لیے لازم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اعلیٰ خاندان کا فرد ہونا چاہیے۔ اے خاندان کہ اپنے اقران میں، اپنے زمان میں، اپنے مکان میں بے مثل و بے مثال ہو، جس کے مردوں کی طرح، جن کی خاندان کی عورتوں کی طرح کوئی دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکے، ایسے خاندان کا فرد ہونا چاہیے تاکہ دنیا اس کے سامنے اگر گردن خم کرے، اس کی اطاعت کرے تو اپنے لیے عیب نہ سمجھے۔ اور چوتھی صفت جو ہے ہر نبی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا، تو وہ بہادری ہے، شجاعت ہے، کیونکہ نبی کو کبھی اپنے منکروں سے جہاد بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ دل ہو تو اگر دشمنوں کی کثرت کو دیکھ کر میدان سے فرار ہو جائے، راہ فرار اختیار کر جائے، تو مخالفوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ جس کو اپنے دین و ایمان سے جان زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کا نبی وہ ہوگا ساری دنیا مخالفت پر ایکا کر لے اور میدان جہاد میں اس کا قدم آگے بڑھتا ہوا نظر آئے، کبھی دشمن کو پیٹھ دکھا کر میدان جنگ سے بھاگتا ہوا نظر نہ آئے۔ اور پانچویں صفات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس خالق کائنات کا کوئی ایسا سند بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دکھا کر وہ ثابت کر سکے وہ خالق کائنات کا بھیجا ہوا بنایا ہوا نبی ہے، لوگوں کا بنایا ہوا یا خود ساختہ نبی نہیں ہے۔ اسی سند کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ وہ خالق اکبر کے حکم سے، اس کے اذن سے، اس کی طاقت سے ایسا کوئی کارنامہ کر کے دکھائے کہ جس کا مثل لانے سے پوری کائنات عاجز اور درماندہ نظر آئے۔ ان 5 شرائط کے تحت جو دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اس کو نبی ماننا پڑے گا۔ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے سارے ان صفات خمسہ کے حامل بھی تھے، مالک بھی تھے اور ان کے ساتھ متصف بھی تھے۔ قبلہ آپ نے جو شرائط بیان فرمائی، کیا اس معیار کے مطابق سب نبی برابر ہیں یا ان کے مراتب میں کچھ فرق بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات جہاں اور صفات کمالیہ اور جلالیہ کا مالک و حامل ہے، وہاں اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ علیم ہے اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ حکیم ہے۔ اس علیم و حکیم خالق نے اپنی حکمت بالغہ اور اپنی مصلحت کاملہ کے تحت ابتدائے آفرینش کائنات سے لے کر آج تک کوئی 2 چیزیں برابر پیدا نہیں کی، ہر 2 چیزوں میں فرق مراتب موجود ہے۔ 2 نبی ہیں تو نبیوں کے مرتبے میں فرق،
دو ولی ہیں تو ولایت کے درجے میں فرق، دو مومن ہیں تو ایمان کے درجے میں فرق، دو کافر ہیں تو کفر میں فرق، دو عالم ہیں تو علمی مقام میں فرق، دو جاہل ہیں تو جہالت میں فرق، دو پرہیزگار ہیں تو عبادت و اطاعت میں فرق، دو گناہگار ہیں تو گناہ میں فرق۔ لہذا خالق اکبر نے آج تک دو چیزیں برابر پیدا نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے 3 پارے کی پہلی آیت میں یہ وضاحت فرما دی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسول سارے برحق ہیں، سارے بے شک ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، واجب الاطاعت بھی ہیں۔ اس لحاظ سے نحن لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، واجب الاطاعت بن کر آئے ہیں، معصوم بن کر آئے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں، لیکن جہاں تک درجات کا فرق ہے، جہاں تک مدارج کا فرق ہے، جہاں تک مراتب کا فرق ہے، تو خود خالق فرماتے ہم نے بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ یہی صفات خمسہ جو شرائط نبوت میں بیان کی گئی، کسی میں کم پائی جاتی ہیں، کسی میں زیادہ پائی جاتی ہیں، کسی میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ کیوں کہ کوئی آدمی ایک چند بندوں کا نبی بن کر، کوئی آیا ایک شہر کا نبی بن کر، کوئی آیا ایک عالم کا نبی بن کر، لیکن ہمارے مصطفی عالمین کے رہبر و رہنما بن کر جتنا ان کا حلقہ نبوت ہوگا اس کے کمالات بھی اتنے ہوں گے۔ لہذا فرق مراتب ایک وہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کا کوئی اہل علم انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا مدارج الگ الگ ہیں، مراتب الگ الگ ہیں، آدم کا مقام اور، جناب نوح کی شان اور، جناب خلیل خدا کی منزل اور، جناب موسیٰ و عیسیٰ کا مقام اور حسنین کے نانے کی اور عبداللہ اور آمنہ کے لال کی، اکریم ختم رسالت کے تاجدار کی شان بھی اور، آن بھی اور بان بھی اور۔ قبلہ آپ نے فرمایا کہ تمام نبی برابر نہیں بلکہ ان کے مراتب میں فرق ہے، تو ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء کے فرق مراتب کا بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے پڑھنے والوں پر یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ نے بعض نبیوں کا نام لے کر فرمایا کہ ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح کو اپنی قوم کی طرف ہم نے بھیجا۔ جناب عیسیٰ کے بارے میں رسول اللہ بنی اسرائیل کہ ہم نے ان کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا۔ روایات میں تصریح موجود ہے، کوئی ایک قوم کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک قبیلے کا نبی بن کر آیا، کوئی ایک علاقے کا نبی بن کر آیا، اور مئت الف او یزیدون، کوئی 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کا نبی بن کر آیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کی نبوت عامہ نہیں تھی، ایک محدود وقت کے لیے تھی، محدود قوم کے لیے تھی، محدود افراد کے لیے تھی، تو اللہ نے ان کو علم بھی اتنا دیا جتنا ان کی ضرورت تھی، فضل و کمال بھی اتنا دیا جتنا ان کو اپنے دور کے لیے ضرورت تھی۔ لیکن جب ہمارے مصطفیٰ کا دور آیا، ہمارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا، تو خالق کائنات نے زمان و مکان کی ساری حدیں توڑ کے رکھ دی۔ فرماتے میرا حبیب میں ہوں رب العالمین اور تو ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں ہوں الہ العالمین اور تو ہے نذیر للعالمین۔
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندہ خاص پر قرآن اور فرقان نازل کیا جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، تاکہ پورے عالمین کے لیے بشیر و نذیر بن جائیں۔ تو پتہ چلا کہ جب خالق کائنات نے آخری پیغمبر کو بھیجا تو تمام زمان و مکان کی حدیں توڑ کے رکھ دی، لہذا مختصر لفظوں میں یوں کہنا جائز ہوگا اور مناسب ہوگا کہ جہاں جہاں تک خالق کائنات کی خدائی کا تعلق ہے، وہاں وہاں تک حسنین کے نانے کی مصطفائی کا تعلق ہے، جہاں جہاں تک خالق کائنات کی الوہیت کا تعلق ہے، وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا تعلق ہے۔ جس طرح کائنات کے علوی ہو یا سفلی، عرش ہو یا فرش یا ما بینہما، کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کا کوئی خطہ، کائنات کا کوئی گوشہ، کائنات کا کوئی حصہ خالق کائنات کی خدائی سے خالی نہیں۔ بلا تشبیہ، بلا مبالغہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کائنات ارضی و سماوی کا کوئی حصہ، کوئی خطہ، کوئی ٹکڑا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ روحی و ارواح العالمین لہ الفدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفائی تھے، مرتضائی تھے، نبوت سے، رسالت سے کی خالی نہیں ہے۔ وہ عالمین کا پروردگار ہے، یہ عالمین کے لیے رحمت پروردگار ہیں، وہ عالمین کا خالق مالک ہے، یہ بشیر للعالمین ہیں۔ لہذا ان کا چونکہ حلقہ نبوت باقی سارے نبیوں سے وسیع تر ہے، تو ضرورت تھی ان کو علم کی دولت بھی سب سے زیادہ دی جاتی، عصمت کبریٰ کا آخری بلند درجہ ان کو عطا کیا جاتا، اور باقی فضل، شجاعت، شہامت، جود و سخاوت اور عصمت، عظمت و جلالت میں بھی ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک ایک کم 1,24,000 نبی اپنی عصمتوں، اپنی طہارتوں، اپنی عظمتوں، اپنی جلالتوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں، عبداللہ اور آمنہ کے لال، اکریم ختم رسالت کے تاجدار کی برابری نہیں کر سکتے، بلکہ حقیقت یہ ہے وہ عام لوگوں کے نبی بن کر آئے۔ ہمارا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، وہ عام لوگوں کے رسول تھے، ہمارا رسول رسولوں کا بھی رسول ہے، بلکہ یہ خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے۔ پہلے نبی آتے، ایک چلا جاتا دوسرا آ جاتا، ایک رسول آتا چلا جاتا دوسرا آ جاتا۔ ہمارے مصطفیٰ کے آنے سے خالق کائنات نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا اور رسالت کا عہدہ ہی ختم کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب پیغمبر اکرم کے اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، قرآن کے بعد من جانب اللہ کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اور پیغمبر اکرم کے بعد بحیثیت نبی ہونے کے کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب آئے گی تو صرف قیامت آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 انگلیاں ملا کے امت کو دکھا کے فرمایا، آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ملے ہوئے ہیں جتنا میری 2 انگلیاں ملی ہوئی دیکھ رہے ہو۔ لہذا میں کہا کرتا ہوں اب پیغمبر اکرم کے بعد آئے گی تو صرف قیامت کبریٰ آئے گی، لیکن قیامت بھی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پہلے پردہ غیبت سے نکل کر منزل شعور پر، منصہ شعور پر اور ظہور پر 12ویں امامت نہیں آئے گی۔ لہذا ہمارا نبی
سارے نبیوں سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بلند بھی ہے اور بالا بھی ہے، نبی الانبیاء بھی ہیں اور رسول الرسل بھی ہیں اور خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے۔ قبلہ کتب تواریخ میں یوم ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، صحیح قول کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا تعلق ہے تو ان کی ولادت دو قسم کی ہے، ایک ولادت روحانی و نورانی ہے اور دوسری ولادت جسمانی و بدنی ہے۔ جہاں تک ہمارا دونوں پر ایمان ہے، جہاں تک ان کی روحانی اور نورانی خلقت کا تعلق ہے تو پیغمبر اکرم کا یہ فرمان تمام عالم اسلام کی کتابوں میں موجود ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری یا اول ما خلق اللہ روحی، ساری کائنات سے پہلے خالق اکبر میرے نور نبوت کو پیدا کیا، یہ میری روح مقدس کو پیدا کیا۔ جو اس وقت کی بات ہے کہ حضرت آدم بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، نہ آسمان کا شامیانہ لگا تھا، زمین کا نہ فرش زمردی بچھا تھا، نہ آفتاب اور مہتاب وجود میں آئے تھے، نہ یہ افلاک پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے ساری کائنات سے پہلے خالق کائنات نے پیغمبر اکرم کی روح مقدس کو پیدا کیا۔ اب کتنا عرصہ گزرا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ الغرض آسمان کا شامیانہ لگایا گیا تو ان کی خلقت روحانی کے بعد زمین کا فرش زمردی بچھایا گیا تو ان کی خلقت کے بعد، اور اگر زمین و آسمان اور زمان عرش و فرش پیدا کیے گئے تو ان کی خلقت کے بعد لولا لما خلقت الافلاق، اگر خالق کائنات ان کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ارضی و سماوی کی کوئی شے پیدا نہ ہوتی۔ اس سے معنی پڑتا ہے علت غائی کائنات ہیں تو مصطفیٰ ہیں، اور اگر ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں تو ہمارے مجتبی ہیں۔ لہذا یہ صرف پہلی مخلوق ہی نہیں بلکہ پوری مخلوق خدا کے پیدا ہونے کی علت بھی ہے، سبب بھی ہیں، وسیلہ بھی ہیں اور طفیل بھی ہیں۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے ان کی روح مقدس کو پیدا کیا جب آدم کا بھی ڈھانچہ بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ لیکن جہاں تک اس عالم اجسام کا تعلق ہے، عالم ابدان کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فرزند آدم بن کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی احادیث سے ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں کہ خالق اکبر نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی روح مقدس کو ان کی صلب میں ودیعت کر دیا۔ لہذا ہمیشہ وہ پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتے رہے، اور آخر میں عالم دنیا میں عام الفیل میں جس سال ابرا کے ہاتھیوں کا واقعہ رونما ہوا تھا، اس سال رجب اور اپنا ربیع الاول کے مقدس مہینے میں اس عالم آب و گیل میں جناب عبداللہ اور آمنہ کے گھر پیدا ہوئے۔ لہذا ان کی خلقت روحانی کے بھی قائل ہیں اور خلقت جسمانی کے بھی قائل ہیں۔ جب دنیا میں آئے تو ظاہر ہے کہ وہ تشریف لائے تو جناب عبداللہ کے بیٹا بن کر اور جناب آمنہ بنت وہب کے فرزند ارجمند بن کر، لہذا یہ دونوں خلقتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ عام الفیل کے ربیع الاول کے مہینے کی تاریخ کون سی تھی، اگرچہ اس میں فی الجملہ اختلاف ہے۔ بعض علماء 5 ربیع الاول کے قائل ہیں، بعض 9 ربیع الاول کے قائل ہیں، اور ہمارے عامۃ المسلمین 12 ربیع الاول کے قائل ہیں، اور ہمارے شیخ کلینی اعلی اللہ مقامہ نے بھی اصول کافی میں
آپ کی ولادت کی تاریخ 12 رجب ربیع الاول قرار دی ہے، لیکن جہاں تک ہمارے مشہور قول کا تعلق ہے ہم 17 ربیع الاول کے قائل ہیں کہ 17 ربیع الاول کو یہ سید الاولین والآخرین اور نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول اس عالم آب و گیل میں تشریف لائے، لہذا یہ 9 پانی جائے 12 مانی جائے، یہ 17 یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ 12 مہینوں میں سے ربیع الاول کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں پیغمبر اسلام کائنات کی جو ہیں عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والے اور کائنات کے ہادی و رہنما اسی مقدس مہینے میں تشریف لائے۔ ایران والوں کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے مرکز ایمان اور ایقان کو خالق کائنات دین و دنیا میں جزا عطا فرمائے، جو 12 سے لے کر 17 تک ہر سال پورا ہفتہ عبادت مناتے ہیں۔ اگر 12 ہے تو 12 ٹھیک، 17 ہے تو 17 ٹھیک، لہذا ایک ہفتہ اگر ہمیں سعادت حاصل کرنے کا موقع مل جائے اس سے بڑھ کر ہماری سعادت مندی کیا ہے۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ ولادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت موقع پر کیا کیا واقعات ظہور پذیر ہوئے؟ یہ بڑا طویل و ذیل باب ہے کہ پیغمبر اکرم رحمت اللہ عالمین کی ولادت باسعادت کے موقع پر کائنات میں کیا تغیرات نورما ہوئے، کیا تبدلات ہوئے، عالم کون و فساد میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں، اس کا کوئی عالم بالا سے تعلق ہے، کچھ اس کا تعلق عالم ارضین سے ہے، عالم پائین سے ہے۔ جہاں تک عالم بالا کا تعلق ہے تو ہر نبی کے ولادت کے بعد شیطانوں کا آسمانوں کی طرف جانا بند ہوتا رہا، کبھی پہلے آسمان تک نہیں جا سکتے، کبھی دوسرے تک، کبھی تیسرے تک، لیکن جب ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو تمام شیاطین انسی و جنی کا آسمانوں کی طرف جانا اور وہاں فرشتوں کی باتیں سن کر اپنے کہنوں تک وہ باتیں پہنچانا اور ان کا آگے پیشین گوئیاں کرنے کا سلسلہ یکسر بند ہو گیا۔ یہ پیغمبر اکرم کی رحمت عالمیہ کا پہلا نتیجہ ہے کہ ان کی برکت سے شیطانوں کا آسمانوں پر جانا موقوف ہو گیا، بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ عالم ارضین پر زمینی حقائق میں کتنی تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک دریائے ساوا تھا جو عراق میں بہتا تھا، ہزاروں سالوں سے بہ رہا تھا، لیکن پیغمبر اکرم کی ولادت والی رات اس کا پانی خشک ہو گیا۔ اس نے خشک ہو کر دنیا کو بتایا کہ رحمت للعالمین کا سمندر دنیا میں آ گیا اور اس کے سامنے میری حقیقت بالکل ہیچ ہے۔ وہ شرم کے مارے خشک ہو گیا اور دنیا کو بتایا کہ جب رحمت کا سمندر جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے وہ آ گیا تو میری کیا حقیقت ہے۔ آتش قدہ فارس 1000 سال سے بات ایران میں جو آتش قدہ لوگ رہتے تھے، آتش قدہ تھا اور وہ آتش پرست لوگ رہتے تھے، ہر وقت وہ آگ روشن رہتی تھی اور اس کی شعائیں آسمان سے باتیں کرتی تھی، لہذا پیغمبر اکرم کی ولادت والی رات وہ آتش قدہ فارس یک مرتبہ گل ہو گیا، آگ بجھ گئی اور اس کے شعلے بند ہو گئے تو آگ نے بجھ کر آتش قدہ فارس نے جو ہے خاموش ہو کر دنیا کو زبان بے زبانی سے بتایا کہ آج اس ہستی کی ولادت کا دن ہے کہ جس کی برکت سے خالق اکبر نے جہنم کی آگ بھی سرد کر دی ہے، تو میری حقیقت کیا ہے؟ لہذا آتش قدہ فارس کا بجھ جانا یہ پیغمبر اکرم کی رحمت رحیمیہ کا نتیجہ ہے۔
اور چوتھے نمبر پر بادشاہ کسرا کا جو ایوان تھا جس کے 14 کنگرے تھے، جو بلندی میں اپنی مثال آپ تھے، پیغمبر اکرم کی ولادت والی رات اس کے 14 کنگرے زمین پہ گر گئے، زمین بوس ہو گئے، انہیں گر کر گویا یہ شہادت دی کہ آج اس ہستی کی ولادت ہے کہ جس کی ولادت سے 14 طبق متاثر ہوں گے، زمین اور آسمان متاثر ہوں گے، زمین و آسمان والی مخلوق متاثر ہوگی۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ 14 طبق میں تغیر تبدل کرنے والی ہستی کا دنیا میں وجود آ گیا، تو لہذا اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ ایک اور بات بھی بعض روایتوں میں ملتی ہے، ایک دریا جو صدیوں سے خشک پڑا تھا، پیغمبر اکرم کی ولادت والی رات اس میں پانی جاری ہو گیا، اس پانی نے جاری ہو کر گویا زبان بے زبانی سے اعلان کیا کہ آئے رحمت کا سمندر آ گیا، اس کی برکت سے میرا پانی بھی جاری ہو گیا۔ لہذا یہ تغیرات بتاتے تھے، یہ تبدلات اس بات کی دلیل ہیں کہ عالم امکان میں تغیر و تبدل کرنے والی ہستی کا وجود دنیا میں آ گیا اور خالق کائنات کو بھا گیا۔ لہذا یہ رحمت للعالمین بھی ہیں، بشیر للعالمین بھی ہیں، نذیر للعالمین بھی ہیں، اور اگر دنیا سمجھنے کی کوشش کرے تو پوری کائنات کے نجات دہندہ بھی ہے اور ساری کائنات کو جنت کی خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، جہنم سے بچانے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، اور پوری کائنات میں ان جیسی ہستی خالق نے نہ آج تک پیدا کی ہے، نہ صبح قیامت کے طلوع ہونے تک پیدا کرے گا۔ قبلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے دین و مذہب کی کچھ مختصر وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کسی شک و شبہ کی محتاج نہیں کہ خالق کائنات نے جس طرح پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، قرآن مجید کہتے ہیں وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرا حبیب میں ہمیشہ تمہیں سجدہ کرنے والوں کے اندر الٹتا پلٹتا رہا ہوں، یعنی اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ تیری روح مقدس کو ان نسلوں میں، ان سلموں میں رکھتا رہا اور ان رحموں کی طرح منتقل کرتا رہا جو میری بارگاہ میں سجدہ ریز تھے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنی شیعہ کتابیں کے اندر موجود ہے، جس کو شک ہے سیرت ابن ہشام، سیرت حلبیہ، سیرت زینی دہلان وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم ازل انکل من سلم طاہر الی رحم طاہر، ہمیشہ خالق کائنات مجھے پاک سلموں سے پاک رحموں کی طرح منتقل کرتا رہا، کبھی کا نجاست کفر و شرک و نفاق نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ دلیل ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے پیغمبر اکرم کے آباء و اجداد کے اسلام و ایمان پر پورے رسائل لکھے ہیں اور ثابت کیے اسلام و آباء النبی کہ پیغمبر اکرم کے آباء و اجداد سارے مسلمان تھے اور آدم تک وہ مسلمان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی نبی آئے، کوئی نبیوں کے وسیع آئے، یہ سلسلہ ابراہیمی چلتا ہوا حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ لہذا یہ ان کے آباء و اجداد ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور وہ خدا پرست تھے، دین ان کا وہی مذہب تھا
اور وہی ان کا کیش تھا جو حضرت ابراہیم اللہ کی طرف سے لائے تھے، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم دنیا میں تشریف لائے اور پھر اسلام کا اعلان فرمایا۔ لہذا یہ کہنا کہ پیغمبر اکرم کے معاذ اللہ والد ماجد مسلمان نہیں تھے، کہ ان کے دادا مسلمان نہیں تھے، یہ جہالت بھی ہے اور ضلالت بھی ہے، ورنہ یہ ثابت ہے اور آل محمد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے مسلمان تھے اور ملت ابراہیمی پر قائم و دائم تھے، نہ مشرک تھے، نہ کافر تھے، نہ منافق تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمی نبی ہیں، تو قرآن پاک میں اس موضوع کے متعلق کیا دلائل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سابقہ مباحث کے دوران وہ ساری آیتیں میں نے پڑھ دی ہے۔ کہیں اللہ فرماتے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً، اے میرا حبیب میں نے تمام بنی نوع انسان کی طرف آپ کو بھیجا ہے۔ کوئی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کئی فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ میرا حبیب میں بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندہ خاص پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے بشیر و نذیر بن جائے۔ تو جو لفظ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے استعمال کی ہے، وہی الفاظ خالق اکبر نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدود نبوت و رسالت کے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ وہ عالمین کا رب ہے، یہ عالمین کے نبی ہے، وہ عالمین کا الہ ہے، یہ عالمین کے بشیر و نذیر ہے۔ اب آ رہ گئی یہ بات کہ عالمین کتنے ہیں۔ ایک دور تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان، ان کو 14 طبق کہتے تھے۔ پھر علم نے کروٹ لی تو لوگوں نے کہا 14,000 عالم ہیں۔ 14,000 کے بارے میں پھر جب علم نے اور کروٹ لی تو لوگوں نے کہا 14 لاکھ عالم ہیں۔ اور آج سائنس اس حد تک ترقی کر چکی ہے کہ کتاب اسلامی سائنسی انسائکلوپیڈیا جو لاہور میں چھپی ہے، اس میں نے پڑھا ہے کہ خالق کائنات نے اتنے غیر متناہی عالم پیدا کیا ہے، اگر ہمارے نظام شمسی و قمری کو ان کے مقابلے میں رکھا جائے تو ہمارے پورے نظام شمسی و قمری کی وہی حیثیت ہوگی جو لک تک صحرا میں ریت کے ایک ذرہ بے مقدار کی ہوتی ہے۔ تو لہذا ماننا پڑتا ہے کہ خدا رب العالمین ہے، ہمارے پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہیں، وہ الہ العالمین ہے، تو یہ الہ رسول بشیر و نذیر عالمین ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں تک خالق کائنات کی خدائی کا تعلق ہے، وہاں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفائی کا تعلق ہے۔ جس طرح کائنات کا کوئی خطہ خالق اکبر کی خدائی سے خالی نہیں، کائنات کا کوئی حصہ، کائنات کا کوئی ٹکڑا پیغمبر اکرم کی نبوت و رحمت و رسالت سے بھی خالی نہیں۔ وہ اولین کے نبی بھی ہیں اور آخرین کے نبی بھی ہیں، عالم بالا والوں کے نبی بھی ہیں، تو عالم پائین کے رہنے والوں کے نبی بھی ہیں، اور ان کی نبوت کی حدیں قیامت تک کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اب صبح قیامت تک ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ اب آئے گی تو صرف قیامت آئے گی۔ قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اطاعت مطلقہ واجب ہے یا مشروط؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے لفظ اطیعوا الگ استعمال کیا اور رسول اور اولو الامر کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، ایک جملہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی اطاعت کا طریقہ اور ہے اور نبی اور اولو الامر کی اطاعت کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے کوئی قید لگائی ہے کہ حالت سفر میں ہو تو پیغمبر کی اطاعت کرو، حضر میں نہ کرو، یا حضر میں ہو تو سفر میں نہ کرو، یا حالت امن میں ہو تو اطاعت کرو، حالت جنگ میں ہو تو اطاعت نہ کرو، یا صحت کی حالت میں اطاعت کرو، مرض میں نہ کرو۔ نہیں، خالق کائنات نے ہر حالت میں، سفر میں ہو یا حضر میں، صحت میں ہو یا بیماری میں، حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں، پیغمبر اکرم کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا ہے۔ اور کسی ہستی کی اطاعت مطلقہ کا واجب ہونا اس کی عصمت کی جو ہے ناقابل رد گواہی ہے۔ اگر اس سے گناہ سرزد ہو سکتا تو گناہ میں اطاعت جائز نہیں ہوتی، لہذا پیغمبر اکرم کی اطاعت کا مطلقہ کا واجب ہونا ان کی عصمت کبریٰ کی ناقابل رد دلیل ہے۔ اللہ نے ماں باپ کی اطاعت واجب کی لیکن حکم دیا، ساتھ وضاحت کر دی، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تجھے ماں باپ کفر کا اور شرک کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کر، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کر۔ بیوی کو حکم ہے شوہر کی اطاعت کرے، لیکن اگر شوہر خلاف شرع حکم دے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، جہاں خالق کی نافرمانی لازم آئے وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ لیکن پیغمبر اکرم کی اطاعت اس قدر واجب ہے کہ خالق فرماتے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یوں سمجھے میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی اطاعت مطلقہ واجب ہے تو پیغمبر اکرم کی اطاعت بھی مطلقاً واجب ہوگی۔ لہذا ہر انسان پہ واجب، ہر حال میں واجب، ہر امر میں واجب، ہر نہی میں واجب، ہر کیفیت میں واجب، ہر نوعیت میں واجب، ہر حال میں واجب۔ لہذا جس ہستی کی اطاعت مطلقہ واجب ہو وہ ہستی معصوم ہوتی ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم کی اطاعت مطلقہ واجب ہے، اس میں کسی قسم کی عدم اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قبلہ آخری سوال یہ ہے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوال اور اس پستی کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا دستور ہے کہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اس وقت تک وہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک قوم کفران نعمت کر کے اس نعمت کو ٹھکرا نہیں دیتی۔ تو امت مسلمہ ہو یا کائنات کی کوئی اور امت، کوئی جماعت ہو یا کوئی فرد، اس وقت تک یہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس علم کی دولت نہ ہو، اور علم بیکار ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور سب کوئی بیکار ہوتا ہے جب تک قوم کی صفوں میں اتحاد نہ ہو۔ لہذا جس قوم کے اندر علم، ہر وہ علم جس کی ملک و ملت کو ضرورت ہے وہ علم بھی آ جائے، پھر ہر عالم اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرنے لگ جائے، عالم دین علم دین پھیلائے، ڈاکٹر علاج کرے،
وکیل وکالت کرے، انجینئر اپنا کام کرے، تو پھر اور صفوں میں اتحاد بھی پیدا ہو جائے، اس قوم کو ترقی کرنے سے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور جس قوم میں جہالت آ جائے، جس قوم میں بدعملی آ جائے، عیاشی و بدماشی آ جائے، اور جس کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، کوئی اس کو تباہی سے بچا نہیں سکتا۔ اسی بنا پر اقبال نے کہا تھا، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول اور چنگ و رباب آخر، یا طاؤس و رباب آخر، کہ جس قوم کے اندر علم و عمل بھی آ جائے، صفوں میں اتحاد بھی قید پیدا ہو جائے، اور قوت عمل بھی پیدا ہو، بیدار ہو جائے، اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جس میں بدعملی آ جائے، عیاشی آ جائے، بدماشی آ جائے، اتحاد کی جگہ انتشار آ جائے، اس قوم کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ مسلمانوں کی زوال کا سبب یہی ہے کہ آج علم دوسری قوموں کے پاس ہے، ہم ان کے در پر کاسہ گدائی لے کر جاتے ہیں۔ آج عمل کیا ہے، علم ہے، اس میں ہماری قوم پیچھے نظر آتی ہے، عمل ہے تو ہماری قوم پیچھے نظر آتی ہے۔ اسلام کے تقاضے کچھ اور ہیں، ہمارا کردار کچھ اور ہے، اسلامی احکام کچھ اور ہیں، ہمارا عمل کچھ اور ہے۔ میں کیوں نہ کہوں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہماری حالت یہ ہے، بقول ڈاکٹر اقبال، وضع میں تم و نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہماری وضع قطع دیکھی جائے تو انگریز نظر آتے ہیں، رسم و رواج کو دیکھا جائے تو رام چندر جی کی امتی نظر آتے ہیں، اور ہمارے حالات کو دیکھا جائے تو یہودی بھی شرما جاتے ہیں۔ پھر کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن مقام عمل میں اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں پر ان کی سنت پر، ان کے اسوہ حسنہ پہ نہیں چلتے۔ حالانکہ خالق فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے پیغمبر اسلام کی سیرت اور کردار، ان کی روش اور اخلاق رفتار، ان کے اخلاق و اطوار کے اندر بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ ہماری تباہیوں کا سبب پیغمبر اکرم کی سیرت کو ترک کر دینا ہے، پیغمبر اکرم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑنا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں حالت کو، ہمارے کردار کو دیکھ کر، روش و رفتار کو دیکھ کر کوئی باور نہیں کرے گا کہ ہم مسلمان ہیں، پیغمبر رحمت کے ماننے والے ہیں۔ آج ہمارا کردار یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ بھی ہم نے مس کر دیا۔ اسلام تعلیم کیا ہے؟ خود جیو اور دوسروں کو جینے دو۔ آج مسلمان ہیں، نہ خود جیتے ہیں نہ دوسروں کو جینے دیتے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے اسلام انتہا پسندی کا دین ہے، لوگ سمجھتے ہیں اسلام دہشت گردی کا دین ہے، حالانکہ اسلام رواداری کا دین ہے، بردباری کا دین ہے، تحمل کا دین ہے، برداشت کا دین ہے، خود جیو اور دوسروں کو جینے دو کے پیغام کا علم بردار دین ہے۔ ہماری تمام نکتوں، تمام رسوائیوں اور تمام بدنامیوں کا باعث یہی ہے کہ ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ پیغمبر اکرم کی سیرت کیا تھی؟ لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہ دعا دیتے ہیں، لوگ جفا کرتے ہیں، وہ وفا کرتے ہیں، لوگ وغا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں۔ ظالم، جابر، جائر، کافر، مشرک، منافق بکواس کر کر کے تھک جاتے ہیں،
तौहीन कर कर के थक जाते हैं, गालियां बक बक के थक जाते हैं, लेकिन पैगंबर इस्लाम रहमत लिल आलमीन कुरान गवाह है, ये दुआ करते नहीं थकते, रब्बे दे कौमी इन्नहुम ला यालमून, आए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत कर दे, ये बेचारे जानते जो नहीं हैं। लिहाजा वो जफा करते रहे, ये वफा करते रहे, वो वगा करते रहे और ये दुआ करते रहे, अल्लाह तौफीक दे कि आज मुसलमान अल्लाह की इताअत करें, पैगंबर अकरम की इत्तिबा करें। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह पैगंबर अकरम की जुबान से कहलवा रहा है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आओ मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो लिहाजा आज भी उम्मत मुस्लिमा अगर सीरत नबविया पे चलने लग जाए और उनके उसरे हसना को अपना ले तो इंशाअल्लाह हमारी इज्जत रफ्ता बहाल हो सकती है और हर किस्म की जिल्लत और रिसवाई से हमारा दामन पाक हो सकता है। खालिक अकबर की बारगाह में दुआ है कि वो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में अपनी इताअत करने की, रसूल के नक्शे कदम पे चलने की और उनके बाद उनके अहले बैत अतहार की पैरवी करने की उम्मत मुस्लिमा को तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी इज्जत रफ्ता बहाल हो जाए और हर किस्म की जिल्लत और निस्व रसवाई से हमारा दामन साफ हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर हमारे आज के प्रोग्राम जो कि मिलाद पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से था, उसका इख्तिताम होता है मुबारकबाद ही देते हैं और हम प्रोग्राम तफहीम इस्लाम की तरफ से अपने तमाम नाजरीन को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है नाजरीन को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इस शेर से करूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं।